اشارہ ملتا ہے کہ جو اپنی زبان پہ قابو رکھے گا اور اسے اللہ کی یاد سے تر رکھے گا اس کا دین سلامت رہے گا۔ ایک ذکر ہے زبان کا جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آدمی 24 گھنٹے نہیں کر سکتا، لیکن اس ذکر سے ایک اور ذکر جنم لیتا ہے۔ جو مطلوب ذکر ہے وہ ہے اللہ کی یاد۔ ذاکرہ کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ پہلے دل میں یاد آتی پھر زبان پہ ادائیگی ہوتی۔ ابھی آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہے، دیکھ کیسے سبحان اللہ نکلا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو، گھر جانا گھر جانا گھر جانا گھر جانا، کہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جس کو 24 گھنٹے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ 24 گھنٹے ذکر والا ہے، اور یہی ذکر اصل ہے۔ پہنچنے کا ذریعہ ذکر لسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنی زبان پہ لائیں۔ لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس کی یاد بس جائے گی، پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا اجر ملے گا، الحمدللہ کا اجر ملے گا، اللہ اکبر کا اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ کا اجر ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کا اجر ملے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ کلمات ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا، اس کے رشتے سلامت، اس کا گھر سلامت، اس کا دین سلامت، اس کی دنیا سلامت، اس کا علم سلامت، اس کی ہر شے سلامت رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو آپ سب بچوں کو میری یہ درخواست ہے، من سکت بولو سلم، من سکت سلم، من سلم نجا۔ جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب ہوگی۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے،
لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا، پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ سب گھروں کو جا رہے ہو، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں، کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھنا۔